بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصلین ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صلوات بر محمد حضرات گرامی قدر برادران اسلام عزاداران سید الشہداء عزیزان محترم، ماحول تو بہت پرآشوب ہے، لیکن عزیزان محترم اس سزا خانے میں تیسری مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا ملت مسلمہ کو اطاعت رسول، مقام رسول اور اطاعت رسول اور مقام رسول سے آگاہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، ملت مسلمہ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے یہاں مرکز اعتقاد، مرکز احترام ذات پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ مرکز اعتقاد، مرکز احترام ذات پیغمبر ہے۔ لوگ غلط کو گنڈا کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف علی علی کرتے ہیں۔ توجہ، ہم صرف علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم صرف علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم صرف علی کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتے، توجہ، بلکہ ہم فخر کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹھے اٹھتے سوتے جاگتے علی علی کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، خدا گواہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم رسول کا تذکرہ نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جب بھی رسول کا تذکرہ ہوگا، اطاعت کی بات آئے گی، تو مجھے تاریخ میں علی کے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہی نہیں کہ رسول کی باتوں کو شروع کرنے کے لیے علی کی بات شروع کی جائے۔ صلوات پر محمد۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم، علی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں۔ کوئی ایسا تاریخ کا مورخ رسول کی اطاعت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسے شخص کو لے آئے، میں کل سے اس کے نام سے شروع کر دوں گا، لیکن کل کیا قیامت تک ایسا کوئی نہیں لا سکتا۔ اور اطاعت رسول کی، میں اگر رسول اللہ کی اطاعت سمجھاؤں تو عزیزان محترم کس کے ذریعے سے سمجھاؤں؟ کوئی شخصیت پیش کر دیجئے، لیکن یہ یقین ہے کل کیا قیامت تک ایسی کوئی شخصیت پیش نہیں کی جا سکتی جس نے اپنی زندگی بیچ دی ہو رسول کے لیے، اپنی زندگی فروخت کر دی ہو رسول کے لیے۔ یہ سب کچھ خون کی شرافتیں ہیں، یہ کچھ خون کی سعادتیں بھی ہوتی ہیں، یہ آغوش تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ باپ دادا تربیت میں بتاتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے۔ بچہ بچپن سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ ہوتے ہوئے بھی باپ محسوس نہیں ہوتا، جب بھی محسوس ہوتا ہے رسول کا باپ محسوس ہوتا ہے۔ تو کوئی تو بات ایسی ہوگی کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھتیجے کی محبت کر رہا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، اب ایک بچے کو سائیکالوجی نفسیات طور پر اسے دیکھیں،
علم نفسیات کی روشنی میں علی دیکھ رہے ہیں جو ان کے باپ ہیں ابو طالب، کبھی بھتیجے کو کاندھے پہ سوار کیے ہوئے ہیں، کبھی سینے پر سلائے ہوئے ہیں، کبھی چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں، کبھی کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی منہ کا نوالا بنا بنا کے رسالت کو دے رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہے دوستو، جملہ سن لیجئے گا، نبوت کے دسترخوان پر روٹیاں توڑے وہ لوگ امت ہوتے ہیں، نبوت جس کے دسترخوان پہ رزق لے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ محترم صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب ہے۔ ملت جعفریہ کا طرز استدلال یہی ہے کہ ہم کبھی کوئی دلیل اپنی کتاب سے دیتے ہی نہیں۔ یہ محبت ہے کہ جو کتاب آپ کو پسند ہو اس سے دلیل لے لیجئے، جو کتاب آپ کے ہاں واجب الاحترام ہو ہم اس سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ 15 سال کی عمر میں جب محمد عربی بقول صحیح بخاری کے ہماری نگاہ میں 15 برس میں، عزیزان محترم ہماری نگاہ میں 15 برس میں بھی تو رسول تھے، 15 برس کی عمر میں پیغمبر اسلام نے پہلا سفر کیا شام کا ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر کیا۔ پیغمبر نے شام کا اور مال تجارت ابو طالب لے کر شام روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک راہب نے جبین رسالت سے نکلنے والی نور کی شجاعوں کو دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، یہ تو وہ ہے جس کی نشانیاں توریت میں دیکھی جاتی ہے، یہ تو وہ ہے جس کی نشانیاں زبور میں ملتی ہے، یہ تو وہ ہے جس کی نشانیاں انجیل میں ملتی ہے۔ عزیزان محترم اگر ہم اتنی بات کہہ دیں تو بے جان تو نہیں۔ ایک عیسائی کافر کو 15 برس کی عمر میں رسالت نظر آ رہی ہے، 15 برس کی عمر میں عیسائی کو رسالت نظر آ رہی ہے، 15 برس کی عمر میں محمد کے چہرے میں رسالت نظر آ رہی ہے، اور ایک امت بزید ہے کہ صاحب 40 برس بعد نبی بنے۔ صلوات پر محمد والے۔ عزیزان محترم عجیب مسئلہ ہے مسلمانوں کے قریب، ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیں گے۔ 15 برس کی عمر میں کس کو کافر ہے، عیسائی ہے، کافر ہے۔ عزیزان محترم رسالت ماب کے چہرے سے نکلنے والے نور کو پہچان لیا۔ اچھا اگر 40 سال کی عمر میں نبی بنے تو صحیح بخاری نے یہ روایت کیوں لکھی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ دیکھیں صحیح بخاری تو آپ ہی کی ہے، آپ نے روایت کیوں لکھی 15 برس کی عمر میں محمد کے چہرے میں رسالت کا نور نظر آ گیا؟ تو کل کوئی یہودی یا عیسائی یہ تانا دے دے کہ محمد کو آپ مانتے ہیں یا ہم مانتے ہیں۔ ہم نے پہلے تصدیق کی، 15 سال کی عمر میں ہم نے تصدیق کی۔ عزیزان محترم سب سے پہلے تو تصدیق ہم نے کی جب محمد کی عمر 15 برس کی تھی۔ مسلمانوں جب تمہارا باپ دادا بھی مسلمان نہ بنا تھا، توجہ، وہ منزل فکر مسلمانوں یہ حسین کا صدقہ ہے جو اس قدر منزل دشوار بھی آسان ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ نام حسین کا اثر ہے جو اتنی تعداد میں نام حسین پر جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ حسین کے علاوہ کسی بھی نام کا اشتہار دے کر دیکھ لو، اگر اتنا بڑا مجمع ہو جائے تو مذہب بدل دوں گا۔ ایسے حالات میں کون نکلتا ہے گھروں سے مگر یہ حسین کے چاہنے والے ہوں جو کسی بھی حالات کی گردش میں نہیں پھنستے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے کہ پابندیاں ہو، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانے کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ دیوانے جو ہوتے ہیں عزیزان محترم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ ہر راستے کو ہموار بنا لیتے ہیں۔ یہ زمانے بدلتے رہتے ہیں، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن حسین والے کبھی اپنا وعدہ نہیں بدلتے، کبھی اپنا پرچم نہیں بدلتے، کبھی اپنا رہبر نہیں بدلتے، کبھی اپنی پارٹی نہیں بدلتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، راہب نے جبین رسالت کو دیکھا اور پیشانی سے میں نور نظر آیا، کہا اس کا ذکر توریت میں، اللہ اللہ میں قربان ہو جاؤں نام مصطفیٰ کے، نام میں احمد مصطفیٰ کے، میرے ماں باپ اس پر قربان، اس طٰہٰ پہ، اس عظیم یاسین پر، اس مدثر پر، مزمل پر، بشیر پر، نذیر پر، منیر پر، رحمت للعالمین پر، مولائے کل پر، اس دانۂ سبل پر، اس ختم الرسول پر، اس تخلیق کائنات پر، اس گنتی کے پہلے عدد پر، اس علم اول پر، اس عقل اول پر، اس عشق اول پر، اس حسن اول پر، اس قلم اول پر، اس
खल्क अव्वल पर मैं मेरे माँ बाप कुर्बान और मेरी कौम के माँ बाप कुर्बान की जिसका नवासा हुसैन है, देखा हो पेशानी को और कहा अबू तालिब मुझे इस बच्चे में अनवारे ईमान नजर आ रहा है, इस बच्चे में मुझे नबूवत का नूर नजर आ रहा है। अजीजान मोहतरम बड़ी तकरीम की और बहुत इसरार किया कि अबू तालिब रात भर ठहर जाओ, सही बुखारी की रिवायत बता रहा हूँ, मेरी रिवायत नहीं है, रिवायत के सही और गलत पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मेरा मौजू भी नहीं, मेरा मौजू तो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन है, मैं हवाला सिर्फ किताब का दे रहा हूँ, रिवायत मौजूद है, अब सही है या गलत है इसमें बहस नहीं है। रात को ठहरे, दस्तरख्वान बिछा, रात के खाने का एहतमाम हुआ, उस मुशरिक ने, तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, उस काफिर ने, उस राहिब ने किया, रात को जब दस्तरख्वान चुन दिया गया, उस खाने में दुम्बे और भेड़ का गोश्त भी मौजूद था। राहिब ने इसरार किया, ऐ अब्दुल्ला के बेटे खाना खा लीजिए, यहाँ तक कि लफ्ज ये है कि खातिमुन नबीयीन ने कहा मैं उन ज़बीहों का खाना नहीं खाता जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर ज़बह न किया गया हो। अब अजीज़ान मोहतरम जुमला सुन लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं उन जानवरों का खाना नहीं खाता जिन्हें अल्लाह के नाम पर ज़बह न किया गया हो, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया हो, सही बुखारी में रिवायत है, यही तक है, मुझे इसमें बहस नहीं है, खाया नहीं खाया, किसने नहीं खाया, इनकार पैगंबर मौजूद है सही बुखारी में। काफिर के घर में, काफिर के दस्तरख्वान पर पैगंबर इस्लाम खाना पसंद नहीं करते। मुसलमानों, क्या अबू तालिब के घर में 15 बरस तक मैं एक वक्त क्या गोश्त नहीं पक्का होगा? एक वक्त का खाना काफिर के दस्तरख्वान पर पैगंबर इस्लाम खाना पसंद नहीं करते। अबू तालिब के घर न सिर्फ खाना खाते रहे बल्कि तारीखों में लिखा है, तमाम लोग देखे, इताअते रसूल, एहतराम रसूल, अगर सीखना है तो अबू तालिब से सीखो। यानी अभी अली तो बचपन में अंदाजा कर रहे हैं, अबू तालिब सिखा रहे हैं अली को कि कैसे किया जाए। सलवात पर मोहम्मद वाले अजीज़ान मोहतरम, इस अंदाज से खाया जाता है अबू तालिब के दस्तरखान पर कि पहले अबू तालिब अपने हाथों से दस्तरखान बिछाते, दस्तरखान के करीब मसनद बिछाते, मसनद पर मसनद नशीन रिसालत को बिठाते। तमाम तारीखों में लिखा है मसनद पर पैगंबर इस्लाम को बिठाए, बाएं जानिब अली को बिठाते, सामने अपने चारों बेटे को बिठाते, दाएं जानिब खुद बैठते, दरमियान में खाना चुन दिया जाता, पहला निवाला उठाते, उसे तोड़ते, सालन में डुबोकर नर्म करते। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, सालन में डुबोकर नर्म करते, फिर अपने दस्ते मुबारक से निवाला मोहम्मद के मुंह में देते, दूसरा निवाला तोड़ते अली के दहन में देते। जब मोहम्मद और अली खा चुकते तो फिर बचा हुआ खाना अबू तालिब खुद खाते, दूसरों को यानी बाकी औलादों को भी खिलाते। वाक़या तारीख में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अबू तालिब मोहम्मद का बचा हुआ खाना खुद खाते। मेरे शिया सुन्नी सब भाई, अली वालों, नबी वालों, सब सुनो, दोनों खुश रहो। अली वाले कहते हैं कि अली रिज़्क़ देता है, तवज्जो, कहाँ है ज़हन? नबी वाले कह रहे हैं कि नबी रिज़्क़ देता है, अली वाले भी सच कहते हैं, नबी वाले भी सच कहते हैं। मिंबर से कह रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, सारी कायनात को रिज़्क़ मिलता है या तो नबी के हाथों से या तो अली के हाथों से। अली और नबी को रिज़्क़ मिलता है अबू तालिब के हाथों से। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इताअत रसूल वर्सा है आले मोहम्मद का, रसूल की इताअत विरासत है अहले बैत की। बस एक जुमले पर तवज्जो फरमा ले, इसलिए रसूल अकरम ने बड़े एतमाद से कहा था, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। जिस तरह देखो, जिस सिमत देखोगे, जिस जाविये से देखोगे, हम मोहम्मद नजर आएंगे। सुलो में देखोगे हम मोहम्मद नजर आएंगे, जंग में देखोगे हम मोहम्मद नजर आएंगे, रज़्म में देखोगे हम मोहम्मद नजर आएंगे। मोहम्मद अरबी की सदाकत पर मोहर तस्दीक ज़ब्त करने के लिए कायनात का वो वाहिद इंसान मोहम्मद है जो अपनी जिंदगी में अपनी 12 नस्लों की जमानत दे रहा है। तवज्जो नहीं फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, जुमला सुन लीजिएगा, वज़ाहत कर देता हूँ। ये कहकर कि मेरा हर बेटा मोहम्मद होगा, अपनी जिंदगी में 12 बेटे की जमानत ले रहे हैं। ये मंजिल फिक्र है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मेरा हर बेटा मोहम्मद होगा, अव्वल भी, औसत भी, आखिर भी, कुल के कुल। जब भी देखोगे, जहां भी देखो, जिस सिमत देखोगे, मोहम्मद नजर आएगा।
12 بیٹوں کی عصمت و امامت کی ضمانت دے دی. حالانکہ ابھی صرف 2 بیٹے سامنے ہیں, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. محمد کی زندگی میں بظاہر ہے ابھی نہیں, امام زین العابدین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی تو 2 کے علاوہ کوئی بیٹا سامنے بھی نہیں. 2 بیٹوں کو دیکھ کر پورے مستقبل نسل کی ضمانت لے رہے ہیں. ارے میری نبوت میں شک کرنے والوں سن لو, میں پورے دور کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ جاؤ اگر کسی کو میری نبوت میں شک ہو تو کسی دور کے محمد کو اٹھا کے دیکھ لو. اگر محمد نہ نظر آئے تو میرا انکار کر دینا. صلوات پر محمد عزیزان محترم, جاؤ اگر کسی کو میری نبوت میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو کسی دور کے محمد کو اٹھا کر دیکھ لینا. اگر محمد نہ نظر آئے, اس دور کا محمد اگر محمد نہ نظر آئے تو میرا انکار کر دینا. اللہ عزیزان محترم سنو, علی ہے اپنے وقت کا محمد, حسن اپنے وقت کے محمد, حسین اپنے وقت کا محمد. یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے نام کے ساتھ ایک ایک لقب مخصوص کر دیا گیا تاکہ پہچان لیا جائے کہ کون سا محمد ہے. اسی پہ میں بات تمام کرنے جا رہا ہوں, سن لیجئے گا بھائی. امیر المومنین صرف علی کا لقب ہے اور کسی امام کا نہیں ہے. یہ شرف صرف علی کو حاصل ہے. امیر المومنین صرف علی کا لقب ہے. حسن مجتبی صرف حسن کا لقب ہے. حالانکہ سارے منتخب ہیں, توجہ, سارے چنے ہوئے ہیں, مگر لقب مخصوص حسن کے لیے ہے. سید الشہداء حسین کا لقب ہے. سارے امام شہید ہیں مگر لقب حسین کے لیے ہے. سارے امام اطاعت و عبادت گزار ہیں مگر سید الساجدین صرف زین العابدین کا لقب ہے تاکہ پہچان لیا جائے کہ کون سا محمد ہے. اس لیے عزیزان محترم کی نہ صورت میں فرق ہے, نہ سیرت میں فرق ہے, نہ علم میں فرق ہے, نہ حلم میں فرق ہے, نہ عصمت میں, نہ طہارت میں, نہ شجاعت میں. ارے روزمرہ کے دیکھنے والوں نے نہ پہچانا کہ دن رات دیکھ رہے ہیں محمد اور علی کو چلتا ہوا مگر تمام رات علی بستر رسول پر سوتے رہے. کافر پہچان نہ سکے, نبی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. اس لیے ایک امام کو ایک ایک لقب دیا گیا ہماری آسانی کے لیے. تو کافر کی بات ہو رہی ہے, یہ تو کوئی دلیل نہیں. اس گھرانے میں تو وہ محمد ہے جہاں فرشتے دھوکہ کھا جاتے ہیں. صلوات پر محمد والے جہاں فرشتے دھوکہ کھا جاتے ہیں. پورے مجمع کی توجہ سن لیجئے گا, جہاں فرشتوں کو دھوکہ ہوتا ہے. کیا خوب کہا کسی شاعر نے, قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پر جبرائیل نے سوچا پیغام کسے, یہ تو سارے ہیں محمد. صلوات پر محمد والے یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, آواز بلند نعرہ سلوات. عزیزان محترم پیغام کسے دوں, یہ تو سارے ہیں محمد. فرشتے یہاں آ کر بہک جاتے ہیں, کون سا محمد ہے. عزیزان محترم ہم بہکے تو سمجھ میں آتا ہے, فرشتے بہک جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے جو علم میں, عمل میں, خلق میں, تعلیم میں, تربیت میں, تبلیغ میں, تہذیب میں, معاشرت میں بیٹھے اٹھتے سوتے جاگتے محمد ہی محمد نظر آتا ہے. علی اور محمد, علی کا سونا بتا رہا ہے کہ علی نہیں محمد سو رہے ہیں. عزیزان محترم اپنے وقت کے محمد کی بیعت طلب کی یزید نے. حسین نے یہ جواب دیا, محمد نے دکھایا. محمد نے دیا تھا جو علی نے دیا تھا, وہ جواب حسن نے دیا تھا. یزید ابو جہل کی نمائندگی کر رہا تھا, حسین محمد کی نمائندگی کر رہے تھے. یزید چاہتا تھا محمد سے بیعت لے کر یزیدیت کو شریعت بنا لے. حسین وہ ہے جو خود اجڑ گیا کربلا میں مگر ہر دل میں شریعت کا گھر بنا گیا. عزیزان محترم تیسری محرم ختم ہو گئی, 3 محرم گزر گئی. عزیزان محترم رفتہ رفتہ وقت گزر رہا ہے, سیدہ کو قرصہ بھی دینا ہے, امام حسین کے غم کو رونا بھی ہے, امام سجاد کے غم کو بھی رونا ہے, علی اکبر کے غم کو بھی رونا ہے, علی اصغر کے غم کو بھی رونا ہے. عزیزان محترم راتیں کم ہو جائیں گی, غم بہت زیادہ ہے. رونے کے لیے دن کم ہو جائیں گے, رونے کے لیے وقت کم ہو جائے گا,
لیکن عزیزان محترم اتنا زخم اتنا مصائب پڑا ہے آل رسول پر بیان کرنا. عزیزان محترم حق یہی تو ہے، فاطمہ کا حق یہی تو ہے، زینب کا حق ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ اب آپ زور سے روتے ہیں تو عزیزان محترم جب بھی آپ زور سے روتے ہیں تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پر رو رہے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پر اس طریقے سے رو رہے ہیں، اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں، سر کو پیٹ رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ جناب زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے رونے والے ہیں. سکینہ کہتی ہیں اتنے بہت سارے عزادار سن لیجئے گا. میں بہت آہستہ سے مصاحب پڑھوں گا. مصاحب سننے کی تصور کرنے کی چیز ہے عزیزان محترم جتنی وہ طاقت سے میں فضائل پڑھ پاتا ہوں اتنی طاقت سے مصاحب نہیں پڑھ پاتا عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ مصیبتیں زیادہ ہیں عزیزان محترم، اتنا پڑھ نہیں پاؤں گا. سکینہ کہتی اتنے بہت سارے عزادار، خدا نظر بد سے محفوظ رکھے ان عزاداروں کو. سکینہ کہتی پھوپھی اماں اگر یہ اتنے بہت سے عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر سن لیجئے گا عزیزان محترم، اگر پھوپھی اماں اتنے بہت سے عزادار اگر کربلا میں ہوتے ہم پر سب کچھ ظلم ہوتا مگر 2 ظلم نہ ہوتے. جزاکم رب خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جناب سکینہ ننھے ہونٹوں سے کہتی ہیں عزاداران مظلوم کربلا مجھے نہیں پتا جناب سکینہ نے کیا سوچا ہوگا. عزاداروں سنیے گا، سن سکیں گے تو جناب زینب کہتی ہے بیٹا وہ کون سے ظلم ہے؟ عزیزان محترم کہا اگر رونے والے اتنے عزادار کربلا میں موجود ہوتے، توجہ سن لیجئے گا عزیزان محترم، اگر رونے والے اے پھوپھی اماں اگر رونے والے اتنے عزادار کربلا میں موجود ہوتے پہلا تو میرا اصغر کو تیر نہ لگتا. میرے بھیا علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا. عزاداران مظلوم کربلا علی اصغر کی بات آ گئی تو ایک جملہ آپ سن لیجئے گا. جناب علی اصغر کو 3 بھال کا تیر لگا تھا اور مولا نے 3 بھال کا تیر لگایا تھا. عزاداران مظلوم کربلا امام حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر شہید ہوئے، منقلب ہوئے. عزیزان محترم جب تیر علی اصغر کے حلقوم پہ لگا ہے نا، سن لیجئے گا، جب تیر علی اصغر کے گلے پر لگا ہے نا تو عزیزان محترم لکھنے والے نے لکھا ہے تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. بس عزیزان محترم 2 باتیں، 2 ظلم نہ ہوتے. پہلا یہ کہ علی اصغر کو تیر نہ لگتا، علی اصغر کے گلے پر تیر نہ لگتا. عزاداروں دوسرا ظلم بڑی قیامت والا ہے، جناب سکینہ نے کہہ دیا. عزاداران مظلوم کربلا جناب زینب کہتی ہے بیٹی دوسرا ظلم کیا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے ننھے ہاتھوں کو گلے پر رکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں سب کچھ ہوتا مگر اس حسین کی بیٹی سکینہ پہ گالوں پہ تماچے نہ مارے جاتے، اے سکینہ کے بندے نہ کھینچے جاتے، سکینہ کو رسل میں نہ باندھا جاتا. سارے ظلم ہوئے سکینہ پر، پانی کا ظلم برداشت کیا مگر جو تماچے کھائے ہیں سکینہ نے، اے صرف تماچے بعد شہادت حسین نہیں کھائے، ہر رستے میں سکینہ نے تماچے کھائے. عزاداران مظلوم کربلا یہ پیاسی معصوم بچی اتنے تماچے کھائے ہیں کہ گالوں پر نیلے رخسار کے نشان آیا ہو گئے. سکینہ کی شہادت ہوئی، یہ رخسار پر تماچوں کے نشان آیا تھے. عزاداران مظلوم کربلا ننھی سی سکینہ کہتی ہے یہ علی اصغر بھی بچ جاتا، سکینہ بھی تماچے سے بچ جاتی اگر یہ چاہنے والے عزادار کربلا میں ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون.